توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو کمپیوٹر سے تیار کردہ آڈیو پر مشتمل ہے جس میں تلفظ کی غلطیاں شامل ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب عربی اصطلاحات کی بات آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور آپ کی سمجھ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب سے التماس ہے، ریسرچ شدہ مواد کی بہترین تفہیم کے لیے ہم آڈیو کے ساتھ توجہ سے ویڈیو دیکھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ ویڈیو معلومات کی بصری نمائندگی فراہم کرتی ہے اور آڈیو میں کسی بھی ممکنہ غلط فہمی یا غلط تلفظ کو واضح کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اب سب کا شکریہ۔ سورہ التین، قرآن 95۔ سورہ کا تعارف۔ سورہ التین قرآن پاک کا 95واں باب ہے، اور یہ اس عظمت اور عزت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کی ہے۔ سورہ کا آغاز 4 جگہوں پر اللہ کی قسم سے ہوتا ہے: انجیر، زیتون کو سینا اور مکہ شہر کہ اس نے انسان کو بہترین شکل اور ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہ حلف انسانی تخلیق کی اہمیت اور عظمت پر زور دیتا ہے، اور یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور خالص شکر گزاری کا لمحہ ہے۔ اس عزت و احترام کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ مومنوں کے لیے آخرت میں مطلوبہ اجر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ متنبع کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں آخرت میں ناشکری کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ سورت تمام حکمرانوں کے سب سے بہترین حکمران کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام حکمرانوں میں سب سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ جواب یقیناً ہاں میں ہے۔ اللہ تمام حکمرانوں کا اعلیٰ حاکم اور مالک ہے، اور اس کا اختیار مطلق اور غیر چیلنج شدہ ہے۔ یہ سورہ کل 8 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو مزید تقویت دیتی ہے۔ 5ویں آیت میں ان نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کی ہیں، جن میں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کی تخلیق شامل ہے۔ 7ویں آیت میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جو کہ آخرت میں مطلوبہ اجر حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آخر میں سورہ التین اس عظمت اور عزت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کی ہے۔ یہ سورہ اس عزت اور احترام کو برقرار رکھنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت پر زور دیتی ہے، اور یہ ان کافروں کے لیے ایک تنبیہ کا کام کرتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ سورت تمام حکمرانوں کے بہترین حکمران کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو بھی تقویت دیتی ہے، اور یہ مومنوں کو اس کی نعمتوں کے لیے اس کی تسبیح اور حمد و تعریف کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون۔ ساتھ نام اللہ کے جو لاماتنا ہی مہربان، لاماتنا ہی رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین۔ اور قسم ہے کو سینا کی۔ وهذا البلد الأمين۔ اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو احسن صورت میں۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب پستوں سے پست۔ إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سوائے ان لوگوں کے جو سب ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے صالح، پس ان سب کے لیے ہے اجر بے انتہا۔ فما يكذبك بعد بالدين، پس کیا جھٹلاتا ہے وہ تم کو اس کے بعد ساتھ دین کے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ کیا نہیں ہے اللہ قطعی سب حاکموں کا اعلیٰ حاکم؟ سورہ ال-3 کی آیات کی مختصر جامع تفسیر یہ ہے۔ آیت 1 قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون اسلام میں دو مقدس علامتیں ہیں۔ انجیر کو امن اور خوشحالی کا پھل سمجھا جاتا ہے اور زیتون روشنی اور ہدایت کی علامت ہے۔ ان دونوں علامتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس پیغام کی اہمیت پر زور دے رہا ہے جو پہنچایا جا رہا ہے۔ آیت 2 اور قسم ہے پہاڑ سینین کی۔ کو سینہ اسلام کا ایک مقدس مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے 10 احکام ملے تھے۔ کو سینہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس پیغام کی اہمیت پر زور دے رہا ہے کہ یہ ایک آسمانی وحی ہے۔ آیت 3 اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ مکہ اسلام کا مقدس ترین شہر ہے اور اسے ایک محفوظ اور مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ مکہ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس پیغام کی اہمیت پر زور دے رہا ہے کہ یہ ایک الہامی وحی ہے جو مکہ میں پیدا ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 4 یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو احسن صورت میں۔ یہ آیت اس وقار اور عزت پر زور دیتی ہے جو اللہ نے انسانیت کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے اور انہیں سوچنے سمجھنے اور صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آیت 5 پھر ہم نے اسے پست سے پست کی طرف لوٹا دیا۔ یہ آیت اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسانوں کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے اور وہ صحیح اور غلط میں سے انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں تو وہ پست سے پست تر ہو جائیں گے۔ آیت 6 سوائے ان لوگوں کے جو ہوش میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بلا تعطل اجر ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو ایسا اجر ملے گا جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ان کا اجر دائمی ہوگا اور وہ ان کے حالات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آیت 7 تو کیا اس کے بعد اس نے آپ کو مذہبی فیصلے کے ساتھ جھٹلایا۔ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کا انتخاب کیا۔ یہ سوال اس بات پر زور دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ انہیں انتخاب کی آزادی دی گئی ہے لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے پیغام کا انکار کرنے کا انتخاب کیا۔ آیت 8 کیا اللہ سب سے اعلیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یہ آیت اللہ کی بالادستی پر زور دیتی ہے اور اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ حتمی حاکم اور بادشاہوں کا ماتلق بادشاہ ہے۔ وہی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور ہر چیز پر اس کا کامل اختیار ہے۔ مجموعی طور پر یہ آیات اس وقار اور عزت پر زور دیتی ہیں جو اللہ نے انسانیت کو عطا کی ہے، انتخاب کی آزادی جو انسانوں کو دی گئی ہے، اور اللہ پر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے تاکہ ایسا اجر ملے جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ آیات اللہ کی بالادستی پر بھی زور دیتی ہیں اور اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حتمی حاکم اور بادشاہوں کا ماتلق بادشاہ ہے۔